یہ جو آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کا بیان سنا ناظرین، اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بنیادی طور پر کامیابی محترم پرائم منسٹر صاحب کے جو پرسنل ان کے ایفرٹس ہیں، انیشیٹو ہے، اس کی مرہون محنت ہے، یا پھر محترم اسحاق ڈار صاحب کی، کیونکہ چوہدری صاحب آپ کو یاد ہوگا انہوں نے فرمایا تھا آئی ڈو ناٹ کیئر، میں آئی ایم ایف کو کیا جانتا ہوں، میرے پاس پلان اے بھی ہے، پلان بی بھی ہے، پلان سی بھی ہے۔ اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ جو کام ہم نے کر دیا ہے، اس سے بڑی کامیابی نہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلے کسی حکومت نے، پہلے کسی سیاستدان نے حاصل کیا ہے، نہ آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان کے اندر کوئی ایسی حکومت آئے گی جو اتنے مشکل حالات کا اتنی کامیابی کے ساتھ سامنا کریں گی۔ کیا کہیں گے چوہدری صاحب؟ وہ تو کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ نہیں تو خوش ہے تو میں کل بھی آپ کو ناچیز رائے دی تھی کہ جب یہ آئے تھے ڈالر کتنے پر تھا، مہنگائی کتنے فیصد تھی، اب یعنی ایکسپورٹ کہاں تھی، امپورٹ کہاں تھی، اور پاکستان کے باقی مسائل جو تھے وہ کہاں تھے، اور بے روزگاری کا کیا عالم تھا۔ ان کی باتیں کریں، یہ کون سے کس دنیا کی ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں؟ آپ کے پاس فرحان بخاری بیٹھے ہیں لندن فائنینشل ٹائمز کے اور پاکستان کے ماہر ناز ایکسپرٹ، ان سے رائے لیں کہ وائی آر دے ٹاکنگ آف کہ بربادی کر دی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ اس وقت بربادی جڑی تھی وہ 6% تے گرو کر رہی تھی، جڑی تباہی بربادی جڑی انہوں نے ختم کی تھی ہے وہ 0.1% بھی نہیں ہے۔ وائی آر دے آر میکنگ سچ اسٹیٹمنٹ وچ ہیو نو ریلیونس ٹو دی گراؤنڈ ریالٹیز۔ اور زمین تے لوکاں نوں پوچھو جا کے کس بھا وکدی پئی ہے، آج ہوگی تھوڑی۔ اچھا بخاری صاحب، یہ جو چوہدری صاحب نے بات کی، ہم تھوڑے سے جو اعداد و شمار ہیں آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں اور ناظرین کے سامنے بھی۔ ناظرین، اپریل 2022 اور جولائی 2023 کا جو موازنہ ابھی چوہدری صاحب نے حکم کیا ہے، تو ظاہر بات ہے چوہدری صاحب جب حکم کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے ناظرین، اپریل 2022 میں یہ 10.49 ارب ڈالر تھے، اور جولائی 2023 میں یہ 4.5 ارب ڈالر ہیں۔ آپ کے سامنے آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ڈالر کا ریٹ ناظرین اپریل 2022 میں 186 روپے تھا، دوبارہ سے غور سے دیکھیں یہ، اور جولائی 2023 میں یہ 270 روپے ہے۔ یہ فرق ناظرین آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر۔ پیٹرول کی قیمت، پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت کے اوپر ناظرین بہت سیاست ہوتی ہے، بہت میڈیا اس کے اوپر بات کرتا ہے۔ اپریل 2022 میں 150 روپے کا جو 1 لیٹر مل رہا تھا، اور ماشاءاللہ آج کے مہینے میں اس جو تاریخ کو ہمیں یہ 262 روپے کا لیٹر مل رہا ہے۔ ڈیزل کی قیمت ناظرین 144 اس وقت تھی 2022 میں اپریل، اور اب یہ 253 روپے پہ ہے۔ اس کے علاوہ مہنگائی کا تناسب ناظرین، یہ سب سے اہم جو ہے جو سٹیٹسٹکس ہے، اس کو غور سے دیکھیں، غور سے پڑھیں، اور بار بار اس کو پڑھیں اور یاد رکھیں۔ اس وقت مہنگائی ناظرین 13.4% تھی، اور آج کی تاریخ میں یہ 29% ہے، 29.4% ہے، اور اب یہ جو مئی 2000 ابھی جو ہے وہ 38%، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گروتھ ریٹ ناظرین اپریل 2022 میں 6%، یہ اس کے اوپر بہت لیدے ہو رہی ہے، اور جون 2023 میں یہ اب جو 0.29%۔ دوبارہ ناظرین، یہ جو شہباز شریف صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کل ویسے قوم سے خطاب کیا ہے، بخاری صاحب آپ کو ہی سنواتے ہیں، اس کے بعد میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں، سنیں ناظرین۔ محض 15 ماہ میں ہم نے 4 سال کی بربادیوں کا حت المقدور ملبہ صاف کیا، بارودی سرنگیں صاف کی، معیشت، خارجہ تعلقات، توانائی، امن و امان سمیت دیگر شعبوں میں بدترین بد انتظامی، کرپشن، نالائکی اور سازشوں کی لگی آگ بجھائی۔ 1.25 سال کا یہ مختصر عرصہ نا امیدی کے اندھیروں سے امید کی روشنی کی طرف ایک پرعزم سفر تھا۔ اچھا بخاری صاحب، لوگ ناراض رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ چوہدری غلام حسین صاحب کو اور خاور گمن کو یہ جو پروگرام دا رپورٹرز ہے کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی۔ آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، معیشت کے اوپر آپ کو بہت زیادہ عبور ہے، سال ہر سال سے آپ نے 24-25 کروڑ مسلمان پاکستانیوں کو دیکھنا ہے، یا چند جو آپ کے سال ہر سال سے آپ لکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل جو ہے جو اخبارات میگزینز کے لیے لکھ رہے ہیں، تو یہ جو سٹیٹسٹکس جو 2022 اپریل میں چھوڑ کے سابقہ حکومت گئی تھی اور آج کے جو سٹیٹسٹکس ہیں، اس میں موجودہ حکومت کی کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم ایک کامیابی کا لبادہ پہنا کے، کپڑے پہنا کے لوگوں کے سامنے بٹھا دیں کہ جناب اعلیٰ یہ دیکھیں یہ حکومت یہ اچھا کام کر کے گئی ہے، چھوڑیں سابقہ حکومت کو، اس کے کام کی طرف دیکھیں۔
شکر کریں کہ انگریزی زبان میں 26 حروف ہیں، تو اس لیے جو پلان اے بی سی جو ہے ڈار صاحب کا، وہ 26 بیک اپ پلان سے آگے نہیں جا سکتا، ورنہ اگر حروف زیادہ ہوتے تو وہ آگے بھی لے جاتے۔ حقیقت کچھ اور ہے، اور یہاں پہ وزیر اعظم بھی پوری بات سچی بات نہیں بتا رہے بلکہ آدھا سچ بول رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی حکومت میں شروعات ہوئی تھی مفتاح اسماعیل کے ذریعے۔ مفتاح اسماعیل کی موجودگی میں بطور وزیر خزانہ ایک IMF کی قسط آئی $1.1 ارب کی، جو آخری قسط تھی۔ اس کے بعد جو وجوہات بہرحال کئی بیان کی جاتی ہیں، کوئی خاندانی معاملات، کوئی اور وجوہات، لیکن ان ایک دم سے مفتاح اسماعیل کو تبدیل کر کے ڈار صاحب کو لایا گیا، اور ڈار صاحب سے کچھ نہیں ہوا، جو حقیقت ہے۔ آپ کا پچھلا IMF پروگرام جو کہ 30 جون کو ختم ہوا ہے، وہ آخر میں ناکامی میں ختم ہوا ہے $6.5 ارب کا۔ یہ جو دوسرا SBA ہے، یہ بالکل ایک برانڈ نیو نیا پروگرام ہے، جس کے لیے وزیر اعظم نے کم سے کم 3 دفعہ اس عیسوی سال میں 3 دفعہ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے رجوع کیا، اور بڑی مشکل سے یہ آخری دن، یعنی مالی سال کے آخری دن 30 جون کو اس کی کنفرمیشن ہوئی اور یہ پروگرام آیا۔ تو ریکارڈ تو کچھ اور کہانی بتاتے ہیں، اپنی جو کامیابیاں وہ کتنی بیان کر لیں، ابھی مہینہ اور ہیں، پھر اس کے بعد الیکشن کیمپین ہوگی، ہم یہ بار بار یہ باتیں سنیں گے، لیکن حقائق بہت مختلف ہیں۔ IMF کا پروگرام جو شروع ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ تو میں مانتا ہوں کہ فی الحال پاکستان دیوالیے سے بچ گیا ہے، فی الحال۔ لیکن کیا سانس بحال ہوا ہے پاکستان کی معیشت جی، کا؟ لیکن پاکستان ابھی بھی ICU میں ہے معیشت کے حوالے سے، اور کیا اس کے نتیجے میں عام لوگوں کی اور غریب لوگوں کی معیشت کو بہتر ہوگی؟ اس کے امکانات آپ کو دور دور تک نہیں نظر آتے۔ اس وقت جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی بڑے عجیب سے ہیں۔ مثلا حکومت کا اپنا بجٹ کا فگر ہے کہ جی یہ موجودہ مالی سال میں جو جولائی میں شروع ہوا ہے، 12 مہینے میں شرح نمو میں 3.5% اضافہ ہوگا، لیکن جو ریونیو ٹارگٹ ہے، یعنی ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ اس مالی سال کے لیے ہے، وہ پچھلے سال دعویٰ جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ 7,200 ارب روپے اکٹھے ہوئے ہیں تقریباً۔ اس سال کا ٹارگٹ ہے 9,415 ارب روپے، 9,415 ارب روپے، یعنی یہ 30% زیادہ ہے۔ ایک سکڑی ہوئی معیشت جو کہ بیمار معیشت ہے، اس میں آپ انہی 2% لوگوں پہ کتنا بوجھ ڈالیں گے اور ان سے مزید کتنا ٹیکس اکٹھا کریں گے، اور ان کے علاوہ ایک بڑی تعداد عوام الناس کی ہے جن کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے گئے ہیں اور بڑھائے بھی گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی معیشت، گھروں کی معیشت ماضی کے مقابلے میں خراب ہوئی ہے۔ تو مجموعی طور پہ صورتحال تو بڑی پریشان کن ہے۔ اور کل ہی IMF کی ایک خاتون نے پریس کانفرنس جو کی، اس میں انہوں نے کہا، جو کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا شارٹ ٹرم پروگرام ہے، 9 مہینے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں تو بات یہ تھی کہ اگر EFF جو پچھلا پروگرام تھا اسے صحیح طور پہ چلنے دیا جاتا، اور پھر اگلے EFF پروگرام کے لیے جنوری میں بات چیت ہوتی اور 2-4 مہینے میں کچھ اس کے اوپر کوئی ان سے معاہدہ ہو جاتا، اور ایک نیا EFF پروگرام 1 جولائی سے شروع ہو جاتا، تو عوام پہ اور پاکستانیوں پہ بوجھ کم پڑتا۔ فرق کیا ہے؟ فرق بھی میں بتاتا چلوں۔ SBA آپ کو 3 سال بعد اس کی پیمنٹس واپس لوٹانی ہوں گی۔ EFF پروگرام کی میعاد 10 سال کی ہے۔ EFF کا جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی، جی، اور EFF کی جو شرح سود ہے وہ بھی SBA کی شرح سود سے کم ہے، جس کو حاصل کرنے میں ہم ناکام ہو گئے، جس کی تکمیل میں ہم ناکام ہوئے ہیں۔ وہ حاصل تو ہو گیا تھا، آخری 2 ایک ساتھ جو قسطیں جو کہ ڈار صاحب کی بہرحال تھیں، اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا دنیا کی تاریخ میں، پاکستان نہیں ہے، دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی آپ کو ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک وزیر اعظم پبلک میں آ کے اور IMF کو ایک طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے اور کہہ رہے جی میں دیکھ لوں گا، اور یہ قطع نظر اس کے کہ بھائی ان کی ضرورت کتنی۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ آپ بینک میں چلے جائیں اور جا کے اپنے بینک مینیجر پہ روپ بھی ڈالیں اور اسے کہیں گے یار میں بہت مصیبت میں ہوں، مجھے پیسے۔ بڑی اچھی مثال دی۔ اچھا